اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بعض نام و افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 پشت پہلے کے بزرگ ہیں۔ دراصل یہ ہی قصی بن کلاب ہیں جنہوں نے نہ صرف بنو حذا سے خانہ کعبہ کی تولیت کا حق واپس لیا، بلکہ اپنی قوم بنو اسماعیل اور قبیلے بنو قریش کو منظم و متحد کر کے مکہ کو ایک باقاعدہ ریاستی شہر کی شکل دی۔ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصی بن کلاب اور ان کی آل اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی سعادت اور عزت و احترام کا درجہ حاصل ہو گیا، اور قصی بن کلاب نے خود کو اس کا اہل ثابت بھی کیا۔ قصی بن کلاب کو بلا مبالغہ مکہ کے شہری ریاست کا مطلق العنان بادشاہ کا درجہ حاصل تھا۔ انہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ گرا کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کرائی، بلکہ پہلی دفعہ اس پر کھجور کے پتوں سے چھت بھی ڈالی۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے جملہ انتظام کا جائزہ لے کر اس میں ضروری اصلاحات بھی کیں۔ دوسری طرف خانہ کعبہ کے پاس ہی ایک عمارت تعمیر کرائی جسے دارالندوہ کا نام دیا گیا۔ یہاں بنو اسماعیل اور مکہ کے دوسرے قبائل کے سرداروں اور عمائدین کے ساتھ مل کر مختلف امور کے متعلق بحث و تمیز کے بعد فیصلے کیے جاتے۔ قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اسی عمارت میں کرتے۔ قافلے یہیں سے تیار ہو کر باہر جاتے۔ نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہی ادا ہوتے۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستی امور نپٹانے کے لیے 6 مختلف شعبے قائم کیے اور ان کا انتظام اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف قصی بن کلاب کے پوتے تھے۔ جب عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں حضرت ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ حضرت ہاشم بڑے مالدار اور نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ چونکہ ان کے ذمہ حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی تھا، وہ ان زائرین کی تواضع ایک خاص قسم کے عربی کھانے سے کرتے جسے حشم کہا جاتا۔ عربی میں حشم شوربہ میں روٹیاں چورا کرنے کو کہتے ہیں۔ مکہ میں 1 سال قید پڑا تو انہوں نے تمام اہل مکہ کے لیے یہی شوربہ تیار کرایا، جس پر انہیں حشم کا لقب ملا، اور تاریخ نے پھر انہیں اسی لقب سے یاد رکھا۔ ان کی اولاد قریش کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے قریش کے تجارتی قافلے شروع کروائے اور ان کے لیے بازنطینی سلطنت کے ساتھ معاہدے کیے، جن کے تحت قریش بازنطینی سلطنت کے تحت آنے والے ممالک میں بغیر محصول ادا کیے تجارت کر سکتے تھے اور تجارتی قافلے لے جا سکتے تھے۔ یہی معاہدے وہ حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ بھی کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کا تمام قریش کو بے انتہا فائدہ ہوا، اور ان کے قافلے شام، حبشہ، ترکی اور یمن میں جانے لگے۔ ایک بار تجارت کے غرض سے شام گئے۔ دوران سفر یثرب، جس کا نام بعد میں مدینہ یا مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا، میں ٹھہرے۔ وہاں قبیلہ بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے، پھر بیوی کی حالت عمل میں مکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ غالباً ان کا ارادہ تھا کہ واپسی پر ان کو مدینہ سے مکہ لے جائیں گے، مگر شادی سے چند ماہ بعد دوران سفر ہی ان کا انتقال فلسطین کے علاقے غزہ میں ہو گیا۔